نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے بھائیو، میں بڑے درد سے کہتا ہوں، سچائی ہمارے اندر سے نکلے، زمانہ ہو۔ 1 کروڑ انسان اکٹھے کرو، 1 کروڑ، تو اس میں 10 لاکھ نمازی نکل آئیں گے، 20 لاکھ تک بھی نمازی نکل آئیں گے۔ 1 کروڑ اکٹھے کرو تو 10 سچے نہیں ملیں گے، 10 سچے نہیں ملیں گے۔ بازار کا دین مٹ چکا ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ یہاں اپنے دین کو عزت دو سچائی کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو سچائی کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو دیانتداری کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو ٹائم کی پابندی کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو کام کو صحیح طریقے پر کرنے کے ساتھ۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، صحیح کام کرو، غلط نہ کرو، وعدہ پورا کرو، وعدے کے خلاف نہ کرو۔ دھوکہ دینا، موسم ان ملکوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ان ملکوں نے آپ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، پھر انہی کو دھوکہ دینا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ ہماری طرف تو اوپر بھی ظلم ہے، نیچے بھی ظلم ہے، لیکن تمہیں جیسے تم یہاں محفوظ ہو ایسے تو ہم وہاں محفوظ نہیں ہیں، تو تم ان لوگوں کو دھوکہ دو جو تمہارے محسن ہیں۔ یہ تو انسانیت کے نام پہ دھبا ہے۔ پورے یورپ میں درد بھری بات کہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، کاغذات بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دینا، ان سے شادی کرنا صرف کاغذ بنانے کے لیے، جو ہی کاغذ بنا غائب۔ یہ ظلم مت کرو۔ مجھے فرانس سے فون آیا ایک خاتون کا کہ میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان کے پیچھے، اس کا کام بن گیا، مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، لیکن مجھے اللہ نے ایمان کی روشنی دے دی، میں نے اسلام چھوڑ دیا، اب میں مسلمان ہوں، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ ایسی دکھ بھری داستانیں سارے یورپ میں پھیلی ہوئی ہیں، امریکہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ روٹی اللہ دیتا ہے، روٹی یورپ میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ، اللہ وہاں بھی رزق دے رہا ہے۔ دھوکہ نہ دو، اللہ کے واسطے دھوکہ نہ دو۔ اگر تمہارے کاغذات مکمل ہیں بسم اللہ رہو، اگر نہیں ہیں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، یہ ان لوگوں کی حق تلفی ہے، ظلم و ستم ہے، یہ جھوٹ و فراڈ و فریب ہے، یہ زیادتی مت کرو۔ ہیں کاغذات بسم اللہ، یہاں کا پاسپورٹ ہے، آپ کو مبارک، لیکن اگر آپ ایسے دھوکے فراڈ سے رہ رہے ہو تو اللہ کو رب جانو، واپس چلے جاؤ۔ اس ذلت، اس جھوٹ، اس بددیانتی کا داغ لے کر مت مرو۔ میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، ختم ہی نہیں ہوتے، اور یہی زندگی تھوڑا ہی ہے، موت کے بعد جنت کی آنے والی زندگی ہے۔ یہ تمہارا دیس ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں، جن کے پاس کاغذات ہیں، یہ تمہارا وطن ہے، تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں۔ اس کو دھوکہ نہ دو، اس کا برا نہ چاہو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ ایسی اپنی پہچان کرواؤ کہ کھچے ہوئے لوگ سچائی کی طرف آئیں، ہاں آپ سچے، آپ سچے۔ سچائی کھینچتی ہے، سورج نکلتا ہے تو سارا عالم روشن ہو جاتا ہے۔ تم سچے بن جاؤ، سچے، تو سارا عالم تمہارے نور سے روشن ہوگا۔ یہاں کماتے ہو، یہاں ٹیکس بھی دو، یہاں کماتے ہو، یہاں کے نفع لیتے ہو، یہاں کی سہولتیں لیتے ہو، ٹیکس بھی دو۔ چوری مت کرو ٹیکس کی۔ تمہارے جتنے لوگ یہاں پیسہ بناتے ہیں، پیچھے 4-4 6-6 کنال کے کوٹھے بناتے ہیں، یا سیاست پہ ان کے رشتہ دار لگاتے ہیں، یا شادیوں پہ لگاتے ہیں۔ یقین مانو تم لوگ بڑے مظلوم ہو، یقین مجھے تم پہ بڑا رحم آتا ہے کہ تم کما نہ تمہیں
ہفتے کو چھٹی نہ، اتوار کو چھٹی نہ، جمعے کو چھٹی نہ، پیر کو چھٹی، تو اسی کرنا ہی ہے سورت ہے۔ سورج بھی چھٹی کر لیتا ہے، تھوڑے گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو کہ پورے ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں؟ اگر تمہاری جاب ہے وہ تو، لیکن جو دکان والے ہیں تو اللہ کو رب مان کے ایک دن تو چھٹی کرو، کریز اللہ کے پاس، کچھ اپنے لیے، کچھ اپنے دوستوں کے لیے، کچھ اپنی ذات کے لیے۔ وہ مجھے گلاسگو میں نا ہمارے علاقے کے بڑے لوگ ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا تاجر کہنے لگا، کہا جی ہماری تو عید کو بھی چھٹی۔ میں کہا چھوٹے منہ توڑی دولت، اس پیسے کو کیا کریں، کس کے لیے کما رہے ہو؟ اور یہ جتنا بناتے ہیں پیچھے بیچتے ہیں۔ اور میں میرپور گیا، ہوئے 6 کنال 8 کنال کے گھر، ویلے کتنے کھوتے بن رہے ہیں، کتنے مجھے بن رہے ہیں۔ مطلب تم پیسہ بناتے ہو تو ضائع کیوں کرتے ہو؟ اور کھاریاں میں میرے دوست کا تھا شادی ہال، موٹر وے بن گیا۔ میں نے کہا یار تیرا شادی حال تو اجڑ گیا ہوگا۔ نہیں، یہاں کھاریاں والے بڑے باہر ہیں، ان کے شادی پہ مقابلے لگے رہتے ہیں۔ اس نے 4 ڈشیں میری 5 کر دو، اس شادی کے 5 ڈشاں میری 6 کر دو، اس کی 10 ڈشیں تھی میری 12 کر دو۔ کہا اے آپس سے پاگل لگی قوم، ساڑھے پیسے بڑھے جاتے ہیں۔ یا تمہارا پیسہ یوں جاتا ہے، یا تمہارا پیسہ کوٹھوں پہ جاتا ہے، یا تمہارا پیسہ پلاٹوں پہ جاتا ہے، اوپر کوئی کاغذات بنا کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، مقدمے بکھرے لڑو۔ یا تمہارا کہ بھائی کو شوق چڑھتا میں سیاست کروں، پیسہ کافی آ گیا چلو میں بھی کوئی ممبر بن جاؤں، یا تمہارا پیسہ یوں برباد ہو۔ تجھے کیڑے کھاتے کمائے؟ جس ملک سے اتنا نفع اٹھاتے ہو اس ملک کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، انہیں ٹیکس پورا دو۔ جب ان سے نفع اٹھاتے ہو، ہمارے ملک میں تو میں تو اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں ٹیکس دو، اگرچہ وہاں حکومت بھی چور ہے، عوام بھی چور ہیں۔ یہ نہیں کہ سارے چور، اللہ کا فضل ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دیش قائم ہے، ایسی نا امیدی بھی نہیں ہے۔ ہم عام طور پر اپنے ملک کی نیگیٹو کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے دیش میں بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، آج کل برے زیادہ ہیں، اچھے دبے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اچھے ختم ہو گئے، اللہ کا فضل ہے۔ تو میں تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ ٹیکس دو بھائی، یہ تمہارا صدقہ ہی ہے، یہ تمہارا صدقہ ہے۔ کسی غریب کا علاج ہو جائے گا، کہیں سڑک بن جائے گی، کہیں کسی کا مکان بن جائے گا، تو یہ تمہارا صدقہ ہے۔ اور یہاں تو واقعتاً لگایا جاتا ہے، چوری مت کرو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب تم ادھر سے یوں 8 دن چلتے ہو اور ہر طرف سے جوڑ کے بچاتے ہو، اور آگے جا کے ہوتا یہ 6 کنال 4 کنال 2 کنال 1 کنال کے گھر اور خالی پڑے ہوتے۔ اور میرپور میں اور مزے کی بات، لوگ کرائے پر گھر لیتے ہیں، وہ کرائے پر لوگ بلاتے ہیں کہ 3000 پیسے لوگ دے گھروں ساڑھے مکان، الٹا پیسے دے کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ کوئی قبضہ نہ ہو جائے۔ تو اپنے پیسے کو دیانتداری سے کماؤ، دیانتداری سے خرچ کرو، جہاں رہتے ہو وہاں خرچ کرو۔ یہاں اپنے سکول بناؤ، اب تم مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی بن چکے ہو، یہاں سکول بناؤ، یہاں اپنے کالج بناؤ، یہاں اپنے مدرسے بناؤ، یا اپنے دین کی تعلیم کے لیے یہاں خرچ کرو، یہاں والوں پہ خرچ کرو۔ اگر تمہاری نسلیں یہاں ہیں تو یہ واپس نہیں جائیں گی۔ لوڈ شیڈنگ برداشت ہوئے، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا، پوچھا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بھی اس کو نسوار کا عادی بنایا، اور جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تمہیں یورپ کی نسوار لگ گئی، تم واپس جاؤ گے؟ یا ایک کاغذ لینے کے لیے پورا ہفتہ ذلیل ہونا پڑے؟ تو دیانتداری، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی پہچان، سچائی، دیانت، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ چھوٹا سا پروگرام ہے، عبادات تو بہت ہی چھوٹا پروگرام، 5 نمازیں 30 روزے، زکوٰۃ پیسے والے پر، حج پیسے والے پر،
اور دوسرا پروگرام تھوڑا لمبا ہے، لیکن جو مزہ اس میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں، سچائی، دیانت۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں، بنو امیہ کے خاندان میں سورج اندھیری رات میں چمکتا ہوا چاند ہے۔ عید کا دن آیا تو بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ ابا سے کہو، ابا 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ 12 بچے بچ گئے تھے، میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے لے کر دوں؟ تو آگے بیوی مشورہ دیتی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے بنا لیتی ہوں، اور چولہا میں گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا دوں گی۔ کہنے گا ہاں ٹھیک ہے۔ باہر تشریف لائے، اپنے خزانچی کو بلا کر فرمایا کہ بھئی اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ وہ بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، کہا امیر المومنین بادشاہ سلامت، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے گھر آ گئے، بیوی سے کہا فاطمہ، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں کپڑے نہیں دے سکتی۔ عید کی نماز پڑھائی، سارا خاندان ملنے آیا، بچے ملنے آئے، تو ذرا کپڑے ویسے تھے تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا اپنے باپ پر، گرا تو آیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ایک جوڑا کپڑا ہی نہ لے کے دیا۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، ان کا ابا جان آج ہمارا سر بڑا اونچا ہے، آج ہمیں فخر ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، مسلمانوں کے مال پہ ڈھکا نہیں ڈالا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں تمہیں یہاں رہنا مبارک ہو، اگر تمہارے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے، کاغذات ہیں، اسے اپنا وطن سمجھو اور یہاں خرچ کرو، یہاں اگلی نسل کے لیے سوچو کہ جو اگلی نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے ان کو دین کیسے پہنچے، ان کو تعلیم کیسے ملے، ان کے اسکول کیسے بنائیں، ان کو اپنا ماحول کیسے دیں، انہیں اپنی تہذیب کیسے سکھائیں، اس پر پیسہ خرچ کرو۔ ایسی فضول چیزوں پہ پیسہ مت خرچ کرو کہ تمہارے پسینے خون کی کمائی اور وہاں جا کے مٹی میں لگ گئی، گارے میں لگ گئی، سیاست میں لگ گئی، مقدموں میں لگ گئی، شادیوں میں لگ گئی۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مجھے بھی آپ کو بھی زندہ کرنے کی توفیق دے تو ایک بہار آ جائے، بہار آ جائے۔ اس کے لیے تبلیغ میں نکلنے کو کہتے ہیں کہ وہ 4 مہینے کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو، جب تمہاری ترتیب بن جائے تو کچھ وقت لگا کے اسے سیکھو اور اپنے مقام پر نماز کا اہتمام کرو، دیانتداری سچائی کا اہتمام کرو، لوگوں کے لیے سچائی کا نشان بن جاؤ۔ ایک ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ گزرے حجاج کے زمانے میں، ان کا سچ مشہور تھا۔ ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں لڑے، پھر وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے، حجاج کو پتہ چل گیا تو وہ چاہتا تو پکڑوا کے قتل کروا دیتا، پر کہنے لگا آج میں ابن خراش کے سچ کا امتحان لوں گا۔ تو اس نے ان کو بلایا، کہنے لگا ابن خراش وہ تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے، وہ بھاگ بھوگ گئے تھے، کوئی ان کی خیر خبر ہے کدھر ہے؟ تو اس کو تھا کہاں ہے؟ تو ابن خراش مسکرائے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے ہوئے ہیں پکڑوا دو۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پہ تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرے سمیت تیرے بیٹوں کو بھی گردن اڑا دیتا۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن بڑے دکھ درد کی بات ہے کہ آج ہم ہی جھوٹ بولتے ہیں، ہم ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ مت بولو، صحیح پیپر بناؤ، نہیں بنتے پاکستان واپس جاؤ، ہندوستان واپس جاؤ، بنگلہ دیش واپس جاؤ، یہ زیادتی مت کرو، حلال کماؤ، جھوٹ سے بچو، کمائی ہے حکومت کا حق دو، یہاں والوں کو دھوکہ مت دو، آپس میں لڑو مت، ایک امت بن کے رہو، اس کو کرو گے تو اللہ تمہیں یہاں بھی سکھی رکھے گا، آگے بھی سکھی رکھے گا۔ نیت کرتے ہو؟ تو جو بھائی ابھی تمہارا اجتماع ہو رہا ہے، سویہ کے قریب اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے یا اس کے بعد جو بھائی 4 مہینے چلنے کا ارادہ کرے ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو اور نیت ہی کر لو، اللہ تم کو پیسے لگے، کھڑے ہو
نیت اور نیت کر لو، نیت میں کوئی یورو لگے گا؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ بیٹھو بیٹھو، اللہ قبول فرمائے، بیٹھو۔ دعا کر، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے وہ شہنشاہ اعظم جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، اے وہ قادر قدیر اللہ جس کی قدرت میں ضعف نہیں، جس کے فیصلوں میں غلطی نہیں، جو سراپا رحم ہے، کرم ہے۔ اے میرے مولا، ہم تیرے ماننے والے، تیرے بندے، تیرے حبیب کے غلام، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اور تیری توحید کا نغمہ گانے والے، میرے مولا ہم اس دور دراز دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوئے، تیری محبت میں جمع ہوئے، تیرے محبوب کی محبت پہ جمع ہوئے۔ اے رب کریم، اے مہربان اللہ، آج ہم سے راضی ہو جا یا اللہ۔ غفلت چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، دیکھ تیرے آج ہزاروں ماننے والوں کا مجمع اور اکثر نوجوانوں کا مجمع، اور سب نے ابھی تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ میرے مولا ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت کیا کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ اے میرے مالک، ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوتی، میرے مولا ہم تو دیا سلائی کی آگ نہیں سہ سکتے۔ میرے مالک وہ آگ جسے تو روز بھڑکاتا ہے، اگر تو نے اس میں دھکا دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اے وہ اللہ جو قدردان ہے، اے وہ اللہ جو مہربان ہے، یہ سارا مجمع تیری منت کرتا ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جہنم کی آگ ہم پر جل چکی ہے اسے ہم سے دور فرما دے، اسے ہم سے دور فرما دے۔ اے میرے مولا آج تک جو تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم لوٹ کے نہ آئے، آج ہم آ گئے ہیں یا اللہ، آج ہم آ گئے ہیں میرے مولا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ اے کریم اللہ، تجھ سے دور ہو کر دکھ ہی دکھ پایا ہے، تیری نافرمانیوں میں کبھی سکھ نہیں دیکھا۔ اے میرے اللہ، ہر آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے۔ اے میرے مولا، ہم مجرم بن کے نہیں مرنا چاہتے، ہم نافرمان بن کے نہیں مرنا چاہتے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، میرے مہربان اللہ، ہمارے کریم اللہ، ہمارے غفور اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تو نے ہمیں ایمان دیا، مسلمان ماؤں کی گود میں ہمیں پروان چڑھایا، اے اللہ ماں کی گود میں ہمیں کلمہ دیا۔ اے میرے مالک، ہم نے اس کی قدر نہ کی، ہم تجھ سے دور ہو گئے۔ میرے مالک، ہم نافرمانی کی موت نہیں چاہتے، ہم غفلت کی موت نہیں چاہتے، ہم ایسے نہیں مرنا چاہتے کہ ہتھکڑیاں لگ جائیں۔ اے میرے اللہ، اے رحیم کریم اللہ، اتنا بڑا مجمع کسی بھی سخی کے گھر جا کے بیٹھ جائے، کسی بھی بڑے سردار کے در میں جا کے بیٹھ اور اس کی منت، اے میرے مالک، بڑے سے بڑی دشمنیاں لوگ بھول جاتے ہیں، بڑی سے بڑی عداوتیں لوگ بھول جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، آنے والوں کا لوگ وزن محسوس کرتے ہیں، یقیناً تیرے اوپر کسی کا وزن نہیں ہے، تو غنی ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پر تو بڑی حیاؤں والا ہے، بڑی شرموں والا ہے، تو بڑی ثقافتوں والا ہے۔ اتنا بڑا مجمع تیرے در پر آئے اور تو معاف کیے بغیر ان کو واپس لوٹا دے، تیری شان کے خلاف ہے، تیرے رحم کے خلاف ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں راضی ہو گیا، ان اٹھے ہوئے ہاتھ والوں سے میں راضی ہو گیا، ان عورتوں سے میں راضی ہو گیا، ان نوجوانوں سے، بوڑھوں سے میں راضی ہو گیا۔ اے میرے مالک، تیرے تو ذات میں، تیرے خزانوں میں کوئی فرق نہ پڑے گا، لیکن ہم یہ تیرے حقیر ذلیل بندے، ہم جہنم سے بچ جائیں گے،
اے مالک ہمیں بچا لے اس دن کی رسوائی سے، ذلت سے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے، تو نے قیامت کے دن دھکا دے کے مجرموں میں کھڑا کر دیا تو ہم تو رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ اے میرے مولا، ایک دن آنے والا ہے جب تو بھی ہوگا، تیرے فرشتے بھی ہوں گے، تیری جنت بھی ہوگی، تیری دوزخ بھی ہوگی، ساری دنیا کے آدم کی نسل بھی ہوگی، اور تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں آج الگ ہو جاؤ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے کریم مولا، ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑی نہ لگا دینا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنا دینا، ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ننگے پن سے بچانا، ہمیں فرشتوں کی مار سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں اس کے بھڑکتے شعلوں سے بچا۔ تھوڑا سا جسم جل جائے، نیند بھی چلی جاتی ہے، آرام بھی چلا جاتا ہے۔ اے میرے مولا، جس آگ کو روز بھڑکائے تو خود، اس میں جو گرا اس کا بنے گا کیا؟ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج کی اس مجلس کو قبول فرما لے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے۔ تو کہہ دے میں راضی ہو گیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا، اپنی رحمتوں کو اتار دے، تو اپنی رحمتوں کو اتار دے، تو ہمارے پوری اپنے حبیب کی پوری امت پر رحم فرما دے۔ اے میرے مولا، یہ بہتا ہوا خون بند کروا دے، امن قائم کروا دے، یہاں کے رہنے والوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، یہ جتنا مجمع آیا ہے پتہ نہیں کیا کیا دکھ سمیٹے آیا ہے، یہ وطن سے دور کیا کیا دکھ دیکھتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں دیکھتے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے دکھیوں کی سننے والے، اے دکھیوں کی سننے والے، اے درد مند کی سننے والے، یہ تیرے محبوب کی امت کا درد مند مجمع، وطن سے دور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، دکھی فریادی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان سب کے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے، دنیا کے در بھی کھول دے اور آخرت کے در بھی کھول دے۔ اے میرے مہربان اللہ، جب تجھ سے ملاقات کا وقت آئے تو ہم سے مل کر راضی ہو، ہم تجھ سے مل کر راضی ہوں۔ ہمیں وہ موت نہ دکھانا کہ فرشتے ہمیں مار رہے ہوں، ہتھکڑیاں ہمیں لگ رہی ہوں، قبر ہم پہ تنگ ہو رہی ہو، قبر کے سانپ بچھو ہمیں کھا رہے ہوں۔ ہمیں وہ موت نہ دکھانا، دکھ درد والی موت نہ دکھانا، دکھ درد والی موت نہ دکھانا۔ واپسی یقینی ہے، ایسی واپسی کروا جیسے مسافر گھر کو لوٹتا ہے، گھر والے بھی انتظار میں ہوتے ہیں، وہ بھی شوق میں ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے مہربان اللہ، اے پوری کائنات کے اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، یہاں کے رہنے والوں کو ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، آپس میں پوری انسانیت کو ایک بنا دے۔ پوری زمین میں آگ لگی ہوئی ہے، خون ہی خون بہ رہا ہے۔ یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو پردیسی کی دعا قبول کرتا ہے۔ میں یہاں پردیس میں اپنے دیس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ یا اللہ، ہماری بچیاں گھروں میں غیر محفوظ ہیں، ہمارے بچے سڑکوں پہ چلتے ہوئے غیر محفوظ ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو جائے۔ چھوٹا معصوم بچہ نماز پڑھنے جاتا ہے، مسجد سے اس کی بوٹیاں واپس آتی ہیں، یہ میرا وطن ہے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو نے ہمیں کن کی حوالے کر دیا۔ اے میرے رب، اگر ہم عاجز ہیں تو قادر ہے، ہم بے بس ہیں تو قادر قدیر ہے میرے مولا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مسجدوں میں ان کی بوٹیاں اڑ جاتی، بازار میں ریڑھی لگانے والا ریڑھی سمیت فضاؤں میں بکھر جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انتظار میں ہیں کہ شام کو ابا تازہ آٹا لے کر آئے، روٹی چولی، شام کو اس کی 2-4 بوٹیاں واپس آتی ہیں۔ یہ میرا دیس ہے میرے اللہ، ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہے، ہمیں کسی سے گلہ، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو کر سکتا ہے نا میرے اللہ، تیری طاقت تو میرے مولا لازوال ہے۔ اے میرے مالک، تیرے نبی کا فرمان ہم تک پہنچا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کے ظالم بادشاہ نے ایک بڑھیا کا گھر گرا دیا تھا۔ اے میرے رب،
وہ بڑھیا تھی نہیں، جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا ہے۔ اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ کے سپاہیوں نے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اور تجھ سے فریاد کی تھی، اے میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ او میرے رب، او میرے اللہ، تو نے اس کی فریاد پر بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا۔ آج یہ سارا مجمع تیری منت کہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے۔ اے مولا ہمارا دل اس جہنم کی آگ کی طرف بھڑک رہا ہے، مظلوم پستا جا رہا ہے، ظالم دندناتا جا رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہے۔ اے میرے تو آجا میرے رب آجا۔ اے اس حال کے فرشتوں ہمارے رونے کے ساتھ چار آنسو تم بھی بہا دو، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ دو۔ تم واپس جاؤ گے، اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ وہ خود ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، پر وہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو۔ بتا دینا ہمارے رب کو تیرے حبیب کی امت کے پاس سے آ رہے ہیں۔ وہ پوچھے گا کس حال میں چھوڑ کے آ رہے ہو، بتا دینا روتا چھوڑ کے آئے ہیں، روتا چھوڑ کے آئے، ہمارے سفارشی بن جاؤ۔ اے اللہ، اے میرے رب، صرف ہمارا مسئلہ نہیں، پوری دھرتی میں بدامنی ہے، آگ ہے۔ اے اللہ تو امن قائم کر دے، امن قائم کر دے، امن قائم کر دے، اور خاص طور پر میرے دیس میں امن قائم کر دے۔ جو امن کو قائم کرنے والے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے سینوں کو روشن فرما۔ جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ تیرے حبیب کی امت ہے تو ان کی یہاں حفاظت فرما۔ اللہ جو ان کو یہاں والے سہولتیں پہنچا رہے ہیں تو ان کو بھی اپنے خزانوں سے اعلیٰ درجے کے ایمان کی روشنی عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا دروازہ گشادہ فرما۔ اللہ اس مجمع میں کتنے دکھی بیٹھے ہیں، کتنے بیمار بیٹھے ہیں، ان کے دکھ دور فرما، ان کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہم جانے لگے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جانا تو یقینی ہے، دن بھی طے ہے، گھڑی گھنٹہ سیکنڈ بھی طے ہے، جگہ بھی طے ہے۔ میرے مولا مجرموں والی واپسی نہ ہو، مجرموں والی واپسی نہ ہو۔ یا اللہ ایسی واپسی ہو کہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں۔ اس مجمع میں جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا دے، جن کو اولاد نہیں دی انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے بچے بچیاں اس ماحول میں بگڑ گئے انہیں دوبارہ ایمان کی روشنی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے شادیاں نہیں، ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے۔ جو یہاں بے روزگار ہیں ان کو صحیح روزگار عطا فرما دے، جن کے کاغذات نہیں بن رہے ان کو جائز صحیح قانونی کاغذات عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی کمائیاں غلط ہو گئی ہیں اور وہ نادم شرمندہ ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، پہلے سے زیادہ اچھا اور گشادہ عطا فرما۔ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ملا دے۔ یا اللہ امت پنے کو زندہ فرما، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی صفحے بنا لیں، نماز میں 5 منٹ ہیں، انشاءاللہ یہیں مغرب کی نماز ہوگی۔ أشهد أن لا